بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 68 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا کہ حقیقت مستعملہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا مجاز متعارف نہ ہو تو بالاتفاق سب کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، راجح ہے، اور اس میں 3 صورتیں داخل ہوتی ہے جو آپ کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں بتلا دی گئی۔ نمبر 2 حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا مجاز متعارف بھی ہو۔ نمبر 2 حقیقت مستعملہ کی دوسری قسم حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا مجاز متعارف بھی ہو، یعنی حقیقی معنی بھی استعمال ہوتا ہو اور اس کا مجازی معنی عرف میں زیادہ استعمال ہوتا ہو۔ جیسے اکل ہنتا، گندم کھانا، گیہوں کھانا، اس کا معنی حقیقی بھی مستعمل ہے کہ لوگ گندم کو بھون کر اور بعض پکا کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ کچا کھاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں گیہوں کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے والے زیادہ ہے، اور یہ معنی اکل ہنتا گیہوں کھانے کا مجاز متعارف ہے، یہ معنی عرف میں زیادہ مشہور ہے۔ تو حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا مجاز متعارف بھی ہو تو اس صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی حقیقت پر ہی عمل کرنا بہتر اور راجح ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ کا معنی حقیقی مجاز متعارف سے اس لیے اولا اور راجح ہے کہ معنی مجازی خلیفہ ہوتا ہے اور معنی حقیقی اصل ہوتا ہے۔ جب اصل معنی استعمال ہو رہا ہے تو یہ خلیفہ سے اولا ہوگا۔ صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ سے مقصود معنی ہوتے ہیں، یعنی صاحبین کے نزدیک عموم مجاز اولا ہے، تو صاحبین دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لفظ سے مقصود معنی ہوتے ہیں اور لفظ کا معنی عموم مجاز عام ہوتا ہے جو کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس لیے عموم مجاز عام اور اشمل ہونے کی وجہ سے اولا ہوگا معنی حقیقی سے، اور معنی حقیقی بھی عموم مجاز میں آ جائے گا۔ عزیز طلبہ، اب صاحب کتاب مثالہ لو حلف لا یأکل من هذه الحنطة ينصرف ذلك الى عینها عنده حتى لو اکل من الخبز الحاصل منها لا يحنس عنده وعندهما ينصرف الى ما تتضمنه الحنطة بطریق عموم المجاز فيحنس بأکلها وبأکل الخبز الحاصل منها۔ اس عبارت سے صاحب کتاب یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں
کہ اگر حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف ہو تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے مصنف رحمہ اللہ مثال اول بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا آکل من هذه الحنطہ، واللہ لا آکل من هذه الحنطہ، قسم خدا کی میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قسم عین گیہوں عین گندم کی طرف لوٹیں گی، یعنی اس قسم میں عین گیہوں کے دانے، گندم کے دانے کھانا مراد ہوگا، کیونکہ یہاں حقیقت مستعملہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ گیہوں اور گندم کے دانے کچے بھی کھائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح گیہوں اور گندم کے دانے بھون کر بھی کھائے جاتے ہیں، لہٰذا عین گیہوں عین گندم کھانے کی شکل میں تو خانص ہوگا، لیکن گندم کی روٹی وغیرہ جو معنی مجازی ہے، گیہوں کی روٹی وغیرہ کھانے کی شکل میں خانص نہ ہوگا، کیونکہ وہ عین گیہوں عین گندم نہیں ہے جس کی قسم کھانے والے نے قسم کھائی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ حکم اس شکل میں ہے جب متکلم نے یہ جملہ بلا نیت بولا ہو۔ ابھی تک آپ کے سامنے جو بات بیان کی گئی وہ امام صاحب رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق تھے۔ واللہ لا آکل من هذه الحنطہ، قسم خدا کی میں اس گیہوں سے، اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو صاحبین کے نزدیک عموم مجاز مراد ہونے کی وجہ سے یہ قسم ہر اس چیز کو کھانے کی طرف لوٹیں گی جس کو گیہوں اور گندم متضمن اور شامل ہو، اور جو گیہوں سے گندم سے تیار کی جائے، مثلا روٹی وغیرہ، لہذا قسم کھانے والا عین گندم کھانے سے بھی خانص ہوگا اور روٹی کھانے سے بھی خانص ہوگا، کیونکہ مجاز متعارف یہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں علاقے کے لوگ، کہ مہاراشٹر کے لوگ گندم زیادہ کھاتے ہیں، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چاول کے مقابلے میں روٹی زیادہ کھاتے ہیں، لہذا گندم کے حقیقی معنی عین گیہوں کے ہے، عین گندم کے ہے، اور مجازی معنی ہر وہ چیز ہے جس کو گندم متضمن ہو، مثلا روٹی، نان، بٹر وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، مثالہ اس حقیقت مستعملہ کی مثال جس کا کوئی مجاز متعارف ہو، مثالہ اس حقیقت مستعملہ کی مثال جس کا کوئی مجاز متعارف ہو۔ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، ینصرف ذالک الی عینہ عندہ، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بی عینہ گندم پر یہ قسم محمول ہوگی، اس قسم کو پھیریں گے، اس قسم کو پھیرا جائے گا۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بی عینہ گندم پر
یہ قسم محمول ہوگی بعینہ گندم کی طرف، اس قسم کو پھیریں گے، اس قسم کو لوٹایا جائے گا، ینصرف اور پھیریں گے، ینصرف، حتی لو اکل من الخبز الحاصل منہا، یہی وجہ ہے کہ اگر قسم کھانے والے نے گندم سے بننے والی روٹی کا ٹکڑا کھا لیا تو لا یحنس عندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حانس نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قسم کھانے والے نے گندم سے بننے والی روٹی کو کھا لیا، لا یحنس، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حانس نہیں ہوگا۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، ینصرف الی ما تتضمنہ الحنطۃ بطریق عموم المجاز، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طور پر، بطریق عموم المجازی، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طور پر اس چیز پر محمول ہوگا جس کو گندم متضمن ہو۔ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طور پر اس چیز کو محمول ہوگا جس کو گندم متضمن ہو، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طور پر قسم کو اس چیز کی طرف پھیریں گے جس کو گندم شامل ہوتا ہو، جس کو گندم متضمن ہو۔ صاحبین کے نزدیک اس قسم کو عموم مجاز کے طریقے پر اس چیز کی طرف پھیریں گے جس کو گندم شامل ہوتا ہو، جس کو گندم متضمن ہو۔ فَيَحْنَسُ بِأَكْلِهَا، چنانچہ وہ گندم کھانے سے، وَبِأَكْلِ الْخُبْزِ الْحَاصِلِ مِنْهَا، اور گندم سے بننے والی روٹی کو کھانے سے، دونوں سے حانس ہوگا۔ چنانچہ وہ گندم کے کھانے سے بھی حانس ہوگا اور گندم سے بننے والی روٹی کے کھانے سے بھی حانس ہوگا، یعنی دونوں کے کھانے سے حانس ہوگا۔ وَقَدَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا قُرْعًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف ہو تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب دوسری مثال بیان کر رہے ہیں۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب دوسری مثال بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص قسم کھا کر یہ کہے کہ واللہ لا اشرب من الفرات، قسم خدا کی میں فرات نہر سے پانی نہیں پیوں گا۔ عزیز طلبہ، اس کا معنی حقیقی تو یہ ہے کہ وہ نہر فرات سے منہ لگا کر پانی نہیں پیے گا، نہر فرات سے منہ لگا کر پانی نہیں پیے گا۔ اور نہر سے منہ لگا کر پینے کا استعمال دیہاتی لوگوں میں ہے کہ ان کے ہاتھ جب خراب ہوتے ہیں، دھونے کا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ ہاتھ ٹیک کر نہر سے منہ لگا کر پی لیتے ہیں، اور یہی معنی اس کا حقیقی ہے، یہی معنی اس کا حقیقی ہے، اس وجہ سے کہ لفظ من ابتدا کے لیے آتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی پینے کی ابتدا نہر سے منہ لگا کر ہو، نہ کہ چلو یا برتن کے ذریعے سے پانی پینا۔ اور یہ حقیقت مستعملہ ہے، کیونکہ دیہاتی اور گاؤں کے لوگ اس طرح سے پانی پیتے بھی ہیں، اور مجازی معنی کا استعمال اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
اور مجازی معنی کا استعمال اس کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ لوگ برتنوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور گھروں میں پیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اس قسم کو معنی حقیقی کی طرف پھیرا جائے گا۔ قسم کھانے والے نے یہ لفظ مطلق بولا، کوئی نیت ظاہر نہیں کی، تو اس کی مراد یہ ہوگی کہ وہ نہر فرات سے منہ لگا کر نہیں پیے گا۔ اگر اس نے برتن وغیرہ میں ڈال کر پیا تو حانث نہیں ہوگا، لیکن صاحبین رحمہم اللہ کے یہاں عموم مجاز کی طرف قسم کو پھیرا جائے گا کہ وہ نہر فرات کا پانی کسی بھی طریقے سے نہیں پیے گا۔ اس نے برتن میں ڈال کر فرات کا پانی پیا یا منہ لگا کر پیا، ہر صورت میں حانث ہوگا۔ عزیز طلبہ، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَقَدَا لَوْ حَلَفَ، اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ لا یشرب من الفرات، کہ وہ فرات نہر سے منہ لگا کر پانی نہیں پیے گا، تو ینصرف الی الشرب منہا، ینصرف الی الشرب منہا کرعا عندہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس قسم کو پھیرا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس قسم کو پھیرا جائے گا نہر سے منہ لگا کر، کرعن منہ لگا کر، نہر سے منہ لگا کر پانی پینے کی طرف۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ فرات نہر سے پانی نہیں پیے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس قسم کو پھیرا جائے گا نہر سے منہ لگا کر پانی پینے کی طرف۔ وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ، اور صاحب ان کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ، اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ، صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا۔ اور مجاز متعارف کیا ہے؟ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا، اس نہر کا پانی پینا ہے، بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، خواہ جس طریقے سے بھی پیے۔ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، اور وہ نہر کا پانی پینا ہے چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ وَقَدَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ، اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فرات سے پانی نہیں پیے گا، يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَهُ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرات سے منہ لگا کر پانی پینے پر محمول ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف پر محمول ہوگا، اور وہ فرات کا پانی پینا ہے کسی بھی طریقے سے پینا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ عبارت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔